نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ فاتبعونی کا حکم ہے، جس میں تعلیم، تزکیہ اور حکمت و دانائی کا بیان ہے۔ جب کوئی تعلیم میں یہ تین چیزیں حاصل کرتا ہے تو ایک ایماناً ہوتا ہے اور ایک عملاً ہوتا ہے۔ جب تک کوئی ایماناً ان تین چیزوں کے حصول میں داخل نہیں ہوتا، عملاً وہ دنیا بھر کی یہ چیزیں کرتا رہے، تعلیم، تزکیہ اور حکمت و دانائی، اسے فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے تو یہ ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر حقیقی ہوتا ہے اور ظاہراً اللہ پروردگار کے حکم حلال اور حرام پر ایمان لانا ہوتا ہے۔ کوئی اللہ پروردگار کے حکم حرام پر ایمان لاتا ہے تو یہ کافی ہے، کیونکہ اس کے بغیر آگے بات ہی نہیں چلتی۔ عملاً حرام کو چھوڑنا یہ تعلیم، تزکیہ، حکمت و دانائی کے حصول میں ہوتا ہے۔ جتنا کسی کو علم ہے، جتنی کسی کو محبت حاصل ہے، اتنی اس کے پاس شفا ہے۔ شفا رکھنے والا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے محبت بخشی ہوتی ہے، اسے علم بخشا ہوتا ہے۔ شفا ایرے گہرے نتھو خیرے کے پاس نہیں ہوتی۔ دوائیوں سے میڈیکل اسٹور بھرا پڑا ہوتا ہے، گلی محلے ڈاکٹروں اور حکیموں سے بھرے پڑے ہوتے ہیں، لیکن دعا اور ڈاکٹر حکیم سے آرام اسے ہی ہے جس کی دعا میں اور جس کے ڈاکٹر حکیم کے ہاتھ میں شفا ملتی ہے۔ فاتبعونی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتباع کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ شفا کے لیے ضروری ہے کہ اللہ محبت کرے، کہ جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت میں وہ جو کر دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ کسی سے محبت ہی نہیں کرتا تو وہاں کرنا ہونا اس کا تو ذکر ہی نہیں آتا۔ اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے محبت اس لیے اللہ نے کی ہوتی ہے کہ فاتبعونی کے اندر اس نے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے تزکیہ حاصل کیا ہوتا ہے، نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت و دانائی میں اسے شفا کا استعمال آ گیا ہوتا ہے۔ شفا میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک علم ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے۔ فاتبعونی میں دو چیزوں کی عطا ہے، معلم سے علم عطا ہوتا ہے اور محب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس سے محبت عطا ہوتی ہے۔ جب تک کسی کے پاس علم نہ ہو، اسے دوائی کے استعمال کا نہیں پتہ ہوتا، وہ دوائی میں شفا ہو بھی لیکن اس کے لیے وہ ہلاکت ہو جاتی ہے۔ اسے دوائی کے استعمال کا پتہ نہیں ہوتا، اسے علم حاصل نہیں ہوتا۔ علم حاصل نہ ہو، اس دوائی میں شفا موجود ہو
یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت تو کرتا ہو، لیکن اس نے فتح بیونی کے اندر تعلیم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے اللہ کی محبت کو بھی ضائع کر دیا ہوتا ہے۔ اسے نہیں پتا کہ لا یضیع اجر المحسنین جو اللہ فرماتا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور اللہ پروردگار کے بندے کی تعلیم علم میں کوئی کام کرتا ہے تو وہ کام ضائع نہیں جاتا۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ایمان کے اندر کس چیز کو ترک کیا جاتا ہے اور کس چیز کو اختیار کیا جاتا ہے۔ ایمان لانے میں حرام کو ترک کر دیا جاتا ہے کہ میں نے حرام کام نہیں کرنا۔ ایماناً جو حرام کو ترک نہیں کرتا، عملاً تو بات ہی ہے نہیں دین کے اندر، عملاً دین میں کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھتا ہو کہ میں عمل سے جنت میں چلا جاؤں گا، میں عمل سے اونچا مقام پالوں گا۔ اور یہاں تو یہ بات ہے کوئی فطری عمل میں لگاؤ، اس سے ہم یہ پوچھنا درست نہیں جانتے کہ فطری عمل میں لگا اس سے کیوں پوچھا جائے۔ کوئی نہانے لگا ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے، کوئی پانی پی رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے، کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس سے پوچھتا ہو کہ تو کھانا کیوں کھا رہا ہے، تو پانی کیوں پی رہا ہے۔ واہ جی واہ، فطری عمل پوچھے نہیں جاتے، وہ شرمندگی کا باعث بھی ہو سکتے ہیں اور وہ نادانی، حکمت و دانائی کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ یہ دو کام نہیں کیے جاتے۔ فطری عمل ہے، اگر کوئی تحقیقی عمل ہو وہ تو پوچھا جا سکتا ہے، امی بھی پوچھ سکتی ہے، ابا بھی پوچھ سکتا ہے، بڑا بھائی بھی پوچھ سکتا ہے، استاد بھی پوچھ سکتا ہے۔ یہ تو پوچھنے والی بات ہے نا۔ اگر بچوں سے اپنے ماں باپ جو ہیں وہ نہیں پوچھیں گے تو بچوں کا کام تعلیم و تربیت کا مکمل نہیں ہوگا، خرابی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے ایمان لانا حرام کے ترک کرنے میں ضروری ہے کہ یہ میری ڈکشنری سے لفظ نکل گیا ہے کہ میں کفر کروں، میں شرک کروں، میں زنا کروں، میں شراب پیوں۔ کس میں؟ ایمان میں یہ اقرار کرنا اور ایمان میں اس کی تصدیق کرنا باطن کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی باطن میں یہ اقرار اور تصدیق حرام کے ترک کی نہیں کرتا تو یہ مسلمان کامل نہیں ہوتا، مومن کامل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کوئی زنا کر لیتا ہے، کوئی شراب پی لیتا ہے، کوئی حرام کام کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ یہ اس نے جو عملاً کیا ہے، یہ عملاً کرنا مسلمان مومن سے بعید نہیں ہے، وہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ اس کے باطن میں گندگی ہے، اس کے باطن میں غلاظت ہے، اس کے باطن میں جو وہ کھاتا پیتا سوتا جاگتا وغیرہ عبادت کرتا ہے وہ ناپاکی میں ادا ہوتی ہے۔ اگر وہ پاکی میں ادا ہوتی تو شفا میں ادا ہوتی، اگر شفا میں ادا ہوتی تو علم اور محبت میں ادا ہوتی۔ علم اسے معلم سے حاصل ہوتا، شفا کا اسے استعمال کا پتہ ہوتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ محب اس سے محبت کرتا کہ میں اسے شفا دے دوں، آرام دے دوں۔ قرآن مجید کیا ہے؟ شفا ہے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید شفا ہے۔ ہم جب شفا کو شفا کے طور استعمال کرتے ہیں تو یہ شفا ہوتا ہے، اور جب دعا کو ہم ڈاکٹر کی تعلیم کے خلاف استعمال کرتے ہیں تو یہ سرے سے ہی غلط ہوتا ہے۔ یہ ری ایکشن ہے، یہ دعا سے شفا تھوڑی ملے گی۔ اب تو وہ ایول کے انجیکشن ہی لگواتا پھرے گا، اگر زندگی ہوئی تو بچ جائے گا، ورنہ 9 2 11 ہو جائے گا۔
دوا کا استعمال شفا کے حصول میں درست استعمال ضروری ہے۔ فرمایا حکمت و دانائی، ایک اللہ کا بندہ تعلیم فرماتا ہے، ایک اللہ کا بندہ تزکیہ فرماتا ہے، ایک اللہ کا بندہ پھر تیسرے نمبر پر تعلیم میں، تزکیے میں حکمت و دانائی کی عطا کرتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں فتح بیونی کے اندر ہونا ضروری ہیں۔ پہلے ایماناً حرام کا ترک کرنا ضروری ہے، اور حلالاً حرام کے ترک کے بعد فرض کی ادائیگی جس طرح وہ کر سکتا ہے وہ کر لے، بس اتنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے اعمال ہیں کہ سارے کے سارے یہ محبت کے اعمال ہیں۔ محبت ہے تو کر لو، نہیں محبت ہے تو نہ کرو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہر بات کی تعلیم، تزکیہ، حکمت و دانائی ہے، ورنہ بندہ مارا جاتا ہے۔ اس لیے مارا جاتا ہے کہ دوائی کا استعمال آنا ضروری ہوتا ہے، اسے دوائی کے استعمال کا ہی نہیں پتہ ہوتا۔ وہ بوتل اٹھاتا ہے، اٹھا کے پوری بوتل پی لیتا ہے۔ وہ ایک قطرہ استعمال کرنا تھا، جب پوری کی پوری بوتل اندر جاتی ہے، بوتل اندر جاتی ہے، جان باہر نکل جاتی ہے، فائدہ کیا ہوگا؟ اصل ضروری چیز جو ہے وہ فتح بیونی ہے کہ اسے حرام کے ترک کا بھی پتہ ہو اور حلال کی استعداد کا بھی پتہ ہو۔ جب کسی کو حرام کے ترک کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایماناً ہے، عملاً نہیں ہے، مارا نہیں جاتا، مارا نہیں جاتا۔ اور اسے عملاً بھی پتہ ہو کہ عملاً میں استعداد کیا ہے، کتنا میں کر سکتا ہوں، کتنا نہیں کر سکتا۔ جتنا وہ کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جو فرض ہے فرض ہی رہتا ہے، نہ کم کوئی کر سکتا ہے، نہ زیادہ کر سکتا ہے، نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے، صرف مجھ میں اور آپ میں جو کمی ہے اس کے مطابق ہم کر لیں۔ نمازیں 5 ہی رہیں گی، مجھ میں کمی ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، یہ میری استعداد ہے، میری جو استعداد ہے اس طرح میں کر لوں۔ یہ بنیاد ہے، بنیاد۔ جب تک کوئی اپنی بنیاد اسی سال تقویٰ پر نہیں رکھتا وہ کبھی اللہ کی محبت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کہ فتح بیونی کے اندر ہمیں جو ایماناً حرام کا ترک بتایا گیا ہے یہ ہمارا دین ہے، اور عملاً استعداداً جو ہم کر سکتے ہیں وہ سچ بتایا گیا ہے۔ بس یہ کرنے سے پھر کیا ہوتا ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ اسے محبت میں داخل کرتا ہے۔ محبت میں کیا ہے؟ شفا ہے۔ شفا اسے ملتی ہے جو محبت کرنے والے کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، اور معلم، تعلیم دینے والے معلم کے علم کو اور معلم کو اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ یہ ہیں وہ دو جنہوں نے ہمیں شفا کے استعمال کا طریقہ بتایا ہے۔ اگر کسی کے پاس دنیا بھر کی دوائیاں موجود ہوں، دنیا بھر کی نیکیاں موجود ہوں، اور وہ اس سے اللہ کو راضی کرنے کے قابل نہ ہو، اللہ کو راضی کرنا نہ جانتا، اسے کیا پتہ کہ آخر میں ایک محبت ہے اور ایک محبت کے حصول کے لیے علم ہے۔ یہ دونوں ضروری ہیں۔ جب کوئی محبت کو حاصل کرتا ہے تو نبی رسول علیہ السلام کی عطا علم میں حاصل کرنے کے قابل ہوتا ہے، ورنہ تو اسے اور دنیا کی شفا نہیں ملتی، دنیا کی صحت نہیں ملتی۔ اور اللہ پروردگار کا قرآن شفا ہے، اللہ پروردگار کا بندہ شفا ہے، اللہ پروردگار کے بندے کی تعلیم علم الہی شفا ہے۔ ادھر تو سارا کوئی شفا اتنا بڑا ہے کہ اس کا کوئی احاطہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ وہ خود شفا دیتا ہے تو کسی کو شفا ہوتی ہے، خود محبت کرتا ہے تو کسی سے اس کی محبت ہوتی ہے، خود معلم تعلیم دیتا ہے تو اس سے علم ہوتا ہے۔ اگر یہ دینے کے لیے راضی نہ ہو، کوئی ان سے زبردستی لے سکتا ہے؟ نہیں، میں زندہ جا لیلا جا کے۔ امی ابا یہی کہتے ہیں نا، بیٹا یہ تیرے حق میں ٹھیک نہیں ہے، نہیں مجھے تو کہنا جا نہیں دینا۔ تیرا اختیار جو ہے وہ تجھ پر ہوگا، اپنے آپ پر ہوگا۔
تیرا اختیار کسی دوسرے پر تھوڑی ہے. اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اختیار اس کا ہو اور مل مجھے جائے تو وہ محبت کو جانے محبت کیا ہے, وہ علم کو جانے علم کیا ہے. علم معلم ہے اور محبت جو ہے محب ہے. یہ اسے ملتا ہے جو شفا کو درست طریقے سے اختیار کرتا ہے, اور جس نے شفا کے ساتھ بے قدری کی ہے. وہ شفا ہی تو سارا کچھ ہے. جتنا ہم خرچ کرتے ہیں, دوائیاں خریدتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپریشن کراتے ہیں, مصیبتوں میں پڑے ہسپتال کے اندر موجود رہتے ہیں, یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ صرف ایک چیز کے لیے ہوتا ہے کہ شفا ہو جائے. اور جسے شفا ہو جاتی ہے, قسم خدا کی شفا تنکھے میں ہو جاتی ہے. اسے کیا ضرورت پڑی ہے اتنے پاپڑ لوہے کے بیچتا اور چباتا رہے؟ ککھ نہ بھی ہو, شفا دینے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ ککھ سے کیا ہوگا. وہ ککھ کے بغیر وہی کر دیتا ہے جس سے شفا ہو جاتی. کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. مشکل صرف اس کے لیے ہے جس نے محبت کے علم کو حکم کا علم بنا دیا ہے, اور حکم کے علم کو محبت کا علم بنا دیا ہے. حکم میں فرمان برداری ہے, محبت میں فرمان برداری کی بات ہی کوئی نہیں ہے. محبت میں فرمان برداری کی بات ہی کوئی نہیں ہے. حکم میں عمل ہے, محبت میں عمل کی بات ہی کوئی نہیں ہے. کبھی دیکھا ہے محبت رکھنے والا عمل کرتا ہوں پھر اس کی محبت ثابت ہوگی؟ اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ ہے تو کر دے ثابت, ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے, وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اس میں ایرے گہرے نتھو خیرے کا کیا کام ہے؟ یہ اپنے دل کو دیکھ رہا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. دونوں دیکھنے والے آنکھوں والے ہیں, شک کسی میں بھی کوئی نہیں کر سکتا. نہ کوئی میرے دیکھنے میں کہ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں اس میں کوئی شک کر سکتا ہے. دوسرا کہتا منافق ہے, یہ کہتا رہے, یہ اس کا اپنا عمل ہے, جو چاہے وہ کہے, اس کی زبان ہے, اس کی اپنی سوچ ہے, اپنا معاملہ ہے, وہ کہتا رہے جو کہتا ہے. سارا ہی منافق کہہ دے کہ پورے کا پورا ہی منافق ہے, یہ بھی منافق ہے, وہ بھی منافق ہے. جو اس نے کہنا ہے وہ کہہ سکتا ہے. لیکن جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا, اور جب مجھے دیکھنے والا مجھے دیکھتا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں. اس لیے جو اللہ پروردگار کے حضور کامیاب ہو گیا وہی کامیاب ہے. میرے کہنے سے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا, اس کے کہنے سے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اتنا ضرور ہے میں وہاں گیا ہوا ہوتا ہوں اور وہ پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہوتا ہے. یہ حکم کے خلاف ہے. کبھی بھی حکم کے خلاف جو ہے وہ کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ حکم میں دو ہی تو چیزیں ہیں. فتح بیونی کے اندر صرف دو چیزیں ہیں. نمبر ایک, ایماناً حرام کا ترک کر دینا. میں حرام نہیں کروں گا, حسد نہیں کروں گا, چگلی نہیں کھاؤں گا, غیبت نہیں کروں گا, کسی کو بیجا ماروں گا نہیں, کسی کی جان نہیں لوں گا, کسی کو کافر مشرک بیجا نہیں کہوں گا. یہ ساری چیزیں حرام کے زمرے میں آتی ہیں, اس لیے ان کا ترک کرنا ایماناً ضروری ہے. جو فرض حرام کو ترک نہیں کرتا وہ مجرم ہوتا ہے, اس پر جرم نافذ ہو جاتا ہے. پھر جرم کی قسمیں ہیں. اگر عملی جرم اس نے کیا ہے تو جو سزا ہے وہ دی جائے گی, اور اگر اس نے حقیقی جرم کیا ہے بات ختم ہو جائے گی. مرتد ہو گیا ہے, کوئی مسلمان ہونے کے بعد کوئی کافر ہو گیا ہے, مشرک ہو گیا ہے, اللہ پروردگار کے حکم کا انکار کر دیا ہے, اللہ کے بندے کا حکم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حکم کا انکار کر دیا ہے, اپنے استاد کے حکم کا انکار کر دیا ہے. ادھر بات ختم ہو جائے گی اور ادھر اللہ نبی رسول کے پاس اس کی مسلمانی ختم ہو جائے گی. جو غیر مسلم ہوتا ہے, کافر مشرک جو ہوتا ہے, اس کے لیے جنت حرام ہو جاتی ہے, وہ جہنمی ہو جاتا ہے. اس لیے جہنمی کو دنیا میں اس لیے نہیں مرتد کو رکھا جاتا
کہ اس کی معافی جو ہے وہ فارغ ہو گئی ہے، اس لیے اسے اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ جرم کی نوعیت ہے اور یہ محبت میں کھلتی ہے۔ محبت سے پہلے جرم کی نوعیت کا نہیں پتہ ہوتا، اس لیے اللہ نے فرمایا ہے ایمان حرام ترک کر دو۔ کیونکہ جب شرابی کو درے مارے جا رہے تھے، بعض صحابہ اس پر تنقید فرما رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلاں بن فلاں، تمہیں پتہ ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ تو لازمی محبت کا بدلہ بھی تو محبت ہی ہے۔ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ اس لیے نہیں فرمایا کہ محبت کی بات ہے، ہر کوئی محبت والا جانتا ہے کہ نبی رسول اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہتے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو کوئی اس بات کو نہ لیتا، وہ یہ بات لیتا کہ یہ شرابی جو ہے شراب پیتا ہے نا، تو شراب پینے والے سے آپ محبت کرتے۔ وہ اللہ کا نبی ہے، وہ رگ رگ سے واقف ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ کیا آگے جا کر کرے گا۔ پتہ تو پہلے ہی اللہ کے بندے کو ہوتا ہے، لیکن اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ وہ آگے جا کر کیا کرے گا، وہ اپنا کیا بھگتے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو یہ پتہ نہیں تھا شیطان آگے جا کر کیا کرے گا۔ اللہ کو سارا پتہ تھا، لیکن اس نے بھگتنا تھا، اس نے جہنم میں جانا تھا، اور جہنم میں جا کے سب کو بتانا تھا کہ میں جہنم میں کیوں جا رہا ہوں۔ میرے بعد والوں اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ نے قسم کھائی ہے کہ تجھ سے اور جو بعد میں آنے والے تیرے پیروکار ہوں گے ان سے میں جہنم کو بھر کے رہوں گا۔ پہلی بات یہ یاد رکھنا، اسے کبھی نہ بھولنا، فتبعونی کا ذکر ہے۔ پہلی بات یہ یاد رکھنا، ایماناً حرام کا ترک کرنا یہ فرض ہے، یہ ایمان کی تصدیق ہے، یہ ایمان کا اقرار ہے۔ جس نے حرام کا ترک باطن میں نہیں کیا اسے محبت میں کبھی داخلہ نہیں مل سکتا۔ محبت کی وہ بات ہرگز نہ کرے کہ اس کے اثبات میں جو کہ ایمان کا ہے، اس کے اقرار میں جو کہ ایمان کا ہے، وہ تو حرام کا ترک کرنا ہے، وہ تو آیا نہیں ابھی تک، وہ تو آیا نہیں ابھی تک۔ اور اس کے بعد حلال کا عمل استعداد میں ہے، استعداد میں یہ ہے، حرام کا اس نے ترک کیا ہے، حلال کا اس نے اس بات کیا ہے کہ 5 نمازیں ہیں، 1 مہینے کے روزے ہیں، حج فرض ہونے پر ہے، زکوٰۃ فرض ہونے پر ہے، اس کا اس نے اقرار اور اس بات کیا ہے یہ کس میں؟ استعداد ہونے پر ہے۔ جتنی استعداد ہے اتنا اس پر فرض ہے، فرض کو کم زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ سفر میں نکلا ہے، محبت میں محبوب چاہتا ہے روزہ رکھ لے تو پھر ٹھیک ہے، محبت میں محبوب چاہتا ہے روزہ نہ رکھے پھر ٹھیک ہے، روزہ رکھ لے تو ادا، اور روزہ نہ رکھ سکے تو بعد میں آ کر قضا۔ روزے اتنے ہی رہیں گے جتنے ہیں، روزے میں کمی نہیں آئے گی۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مومن بندے کو دکھا دیا ہے کہ یہ میرا مومن بندہ ہے، جو میں اسے حکم دیتا ہوں اسے یہ پورا کر کے رہتا ہے، پورا کر کے رہتا ہے۔ یہ عملاً ہے، یہ محبت میں بھی داخل ہوگا، یہ شفا بانٹے گا بھی، اور یہ شفا کا حصول بھی کرے گا۔ اب دیکھیے محبت میں کون داخل ہوتا ہے؟ جو حرام کا ترک ایماناً کرتا ہے اور اس کے بعد عملاً اس میں کمیاں رہ جاتی ہیں۔ نماز پڑھتا ہے تو کمی ہوتی ہے عملاً، روزہ رکھتا ہے تو کمی ہوتی ہے عملاً، حج کرتا ہے تو کمی ہوتی ہے عملاً۔ اس کا ماننا ضروری ہے، کیونکہ عذر ہوتا ہی کمی کے لیے ہے کہ مجھ میں کمی ہے، میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ کمی نظر آ گئی ہے کہ بھائی یہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے جیسے وہ پڑھ سکتا ہے ویسے پڑھ لے، یہ عذر بتانے کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ گئی نا بات۔ اب اگر کسی کی نماز میں تعلیم، تزکیہ، علم نہیں ہے، وہ تعلیم علم کے مطابق پوری نماز ابھی تک نہیں پڑھنے کے قابل ہے، تو وہ ادھر عذر سے پتہ چل گیا
کہ وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اور ادھر جتنا اس کے پاس علم ہے اس میں وہ بیچارہ پڑھ رہا ہے، تو ادھر آپ کو نہیں پتہ چلا کہ ادھر عذر میں بھی نماز ویسے ہی محبت کے اندر قبول ہوتی ہے جیسے کہ کھڑے ہو کے پڑھتا ہے، اور جو ہمت میں لگا ہوا ہے، علم کے حصول میں لگا ہے، تعلیم، تزکیہ، حکمت و دانائی کے لیے کوشش کر رہا ہے، تو اس کی بھی بغیر علم کے وہی ثواب ملتا ہے، کیونکہ علم کا احاطہ، محبت کا احاطہ اللہ تو ہمارا کرتا ہے، لیکن ہم تو اللہ کے علم کا، اللہ کے بندے کے علم کا اور محبت کا احاطہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ ہماری عذر میں بھی وہی نماز ہے جو کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، اور ہماری کمیوں میں بھی وہی نماز ہے جو ہم کمیوں میں پڑھتے ہیں۔ یہ محبت میں داخل ہو گیا، اور جس نے کیا ہی کچھ نہیں ہے، حرام ترک نہیں کیا، اور استعداد میں عملاً جو حکم حلال کا تھا اسے ادا نہیں کیا، اور جس نے کیا ہی کچھ نہیں ہے وہ محبت کے نظارے کیسے دیکھے گا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے تو تب محبت میں پورا ثواب ہے، اور اشارے سے پڑھتا ہے تب پورا ثواب ہے، اور جب نماز پڑھنے کے قابل ہی نہیں رہ جاتا، نماز نہیں پڑھتا تب بھی پورا ثواب ہے۔ اور جیتا ہے تو اللہ کی محبت میں جیتا ہے، مر جاتا ہے تو اللہ کی محبت میں مرتا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں مرنے والے کو، محبت میں مرنے والے کو کیسے کوئی کہہ سکتا ہے یہ مردہ ہو گیا ہے؟ وہ حکم میں مرنے والے کے بارے میں آیا ہے کہ اسے مردہ نہیں کہہ سکتا، اور محبت میں جینے والا اور محبت میں اپنے محبوب کی طرف واپس لوٹ جانے والا، اس کے بارے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ مر گیا؟ مر تو کافر گیا ہے، مر تو کافر گیا ہے۔ مسلمان مومن کب مرتا ہے؟ یہ تو منتقل ہوتا ہے، انتقال کرتا ہے۔ آئیے اس بات کو سمجھیں کہ جب کوئی عملاً کمیاں کرتا ہے، شراب پی لیتا ہے، زنا کر لیتا ہے، بڑے بڑے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ بڑے ناموں سے یہ پتہ ہو جائے کہ بڑے ناموں کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو چھوٹے ناموں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا۔ زنا کر لیتا ہے، شراب پی لیتا ہے، سود کھا لیتا ہے، یہ کر لیتا ہے، گندے گندے بڑے بڑے حرام کر لیتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے تعلیم، اس کے لیے کیا ہے تزکیہ، اس کے لیے کیا ہے حکمت و دانائی۔ نمبر توبہ کریں۔ نمبر 2، یہ جو اندر ناپاکی، زنا کی محبت، کفر عملی کی محبت، یہ وہ سارا کچھ جو آ گیا ہے اسے صاف کریں، نکالیں، باہر نکالیں۔ یہ سارا کچھ ویسے نہیں نکلتا کہنے سے، ان کی تعلیم ہے۔ اگر ادائیگی عملاً فرض کی کرنی ہے تو اس کی تعلیم ہے، اور اگر حرام کا ترک کرنا ہے تو اس کی تعلیم ہے۔ یہ تعلیم حاصل کرے، اسے کہتے ہیں فتابعونی تعلیم۔ اور اس کے بعد اگر جرم ہو گیا ہے، ادھر باطن میں گندگی غلاظت سے محبت ہوگی، یا زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، اس کی تعلیم تزکیہ حاصل کریں، اللہ کے بندے کی صحبت میں تزکیہ حاصل کریں۔ پھر کیا ہوگا؟ تزکیے میں جو گندگی غلاظت پانی میں پڑ گئی ہے وہ باہر نکل جائے گی، باہر نکل جائے گی، یہ تزکیہ ہو جائے گا۔ اب حکمت و دانائی آئے گی۔ تزکیے میں شفا ہے لیکن شفا کا استعمال نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر معالجہ وہ تعلیم میں اسے شفا دے گا جو کہ حکمت و دانائی ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو اتباع کے اندر موجود ہیں، تعلیم ہے، تزکیہ ہے، حکمت و دانائی ہے۔ حکمت و دانائی اسے سمجھ میں آتی ہے جو محبت میں داخل ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھ دی ہوتی ہے، اب صرف اس نے شفا کی گولی کھانی ہوتی ہے، اور جب گولی کھانی ہوتی تو معلم ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے ایسے کھائی جائے گی، اتنے ٹائم کھائی جائے گی، اور محبت دینے والا ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس نے شفا اس کے ہاتھ پر اس لیے رکھی ہوتی ہے کہ وہ اسے شفا دینا چاہتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان باتوں کے بغیر ہی سارا کچھ ہو جاتا ہے تو کر کے دیکھتا رہے بھائی، پہلے بھی کر رہا ہوتا ہے، اب بھی کر کے دیکھ لے، کرتا رہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر اس نے مرنا ہے اور مر کر اللہ نبی رسول کے پاس جانا ہے، اگر اس نے مرنے کے بعد شفا کے حصول میں اپنی زندگی لگانی ہے تو وہ کسی اللہ کے بندے کے پاس چلا جائے، ورنہ اللہ کے بندے کے پاس جا کر اس پر ڈبل مصیبت پڑ جائے گی۔ وہ یہ مصیبت ہوگی کہ ایک بندہ مر گیا ہے، اس کی تو بات ہی ختم ہو گئی ہے،
اور ایک بندہ زندہ اور مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا ہے، مسلمان ہو کے، اب مجھے بتائیے اس کے زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ جتنا یہ زیادہ زندہ رہے گا اتنی دنیا کی تکلیفیں جو ہیں، دنیا کی مصیبتیں جو ہیں، دنیا کی لان تان جو ہے وہ بھی لیتا رہے گا، اور مرنے کے بعد تو وہ ہونا ہی ہونا ہے جو اللہ نے فرما دیا۔ چلو دنیا کی لان تان سے تو یہ قادیانی بچ جاتا، اور دنیا کی لان تان میں تو یہ قادیانی دوبارہ اپنی حقیقت نہ دیکھتے، جو ہیں وہ نظر آ گیا۔ جب کوئی اللہ کے بندے کے پاس جاتا ہے، صرف وہ جاتا ہے جسے محبت ہوتی ہے، اور جسے محبت نہیں مفاد ہوتا ہے، وہ اپنے مفاد کے لیے جب آتا ہے تو مفاد کے لیے آیا ہوتا ہے، مفاد مل جائے تو رہتا ہے، اور مفاد چلا جائے، نقصان ہو جائے تو بس اس کے بعد مفاد جب نہیں ملتا، اب اس کا تو نقصان مفاد کے حصول میں ہو گیا ہے، وہ تو نفع لینے آیا تھا، پھر کیا ہوتا ہے؟ محبت والا تو قائم دائم رہتا ہے اور مفاد والا فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ پتہ کیوں باتیں ضروری ہیں؟ اس لیے باتیں ضروری کہ حجت پوری ہو جائے، کہ پتہ ہو جائے کہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی اپنی جان پر ظلم ڈالتا ہے تو اسے حق بتایا ہوتا ہے کہ ماں باپ کا یہ حق ہے، اسے حق بتایا ہوتا ہے اللہ کے بندے کا یہ حق ہے، اسے حق بتایا ہوتا ہے نبی رسول کا یہ حق ہے، اسے حق بتایا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ قسم خدا کی اس سے لیا کچھ نہیں ہوتا، وہ حق بتانے پر اتنا ناراض ہو جاتا ہے، لیا کچھ نہیں ہوتا، 1 روپیہ اس سے نہیں لیا ہوتا، لیا کچھ نہیں ہوتا، حق بتانے پر اتنا مچل جاتا ہے کہ آج یہ حق بتانے والا کیا حق بتا رہا ہے۔ یہ باتوں کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ 2 چیزیں دین میں ہیں، ایک حرام کے ترک کے بعد جتنی استعداد ہے اتنا عمل کرنا۔ محبت میں ایسے نہیں ہوتا، محبت میں کوئی شرط نہیں ہوتی، نہیں نہ جانتے وہ مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، وہ تکلیف میں پڑ جاتے ہیں، انہیں محبت ہوتی ہے سائیں جی کے ساتھ، اور سائیں جی نے انہیں کہا ہوتا ہے محبت میں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، پھر کرتے کرتے اب تہجد پڑھو، یہ کرتے کرتے یہ کرو یہ کرو۔ وہ بیچارے کی محبت ہوتی ہے تھوڑی سی، وہ تو بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اور بھائی محبت کا حکم بھی تو جانو، محبت کا حکم کیا ہے؟ محبت کا حکم فرض تو ہوتا نہیں ہے، محبت کا حکم کیا ہے؟ نفل ہے، نفل ہے۔ نفل میں کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی نے تہجد پڑھ لی ہے تو عمل کی ادائیگی کا ثواب ہے، اور اگر کسی نے تہجد نہیں پڑھی، وہ جو حکم تہجد کا سائیں نے دیا اس سے محبت کرتا ہے کہ یار وہ مجھے بڑا محبوب اور پیارا ہے، اللہ مجھے تہجد گزار بنا دے، اللہ مجھے علم والا بنا دے، اللہ میرے علم میں بے پناہ اضافہ فرما دے، اللہ پروردگار مجھے اپنے بندوں کے ساتھ کر دے کہ میرے سائیں جی نے یہ کہا تھا، اللہ تجھے یہ کر دے وہ کر دے۔ پھر وہ عمل تو کرنے کے قابل نہیں ہوتا نا۔ بڑا عالم جو ہے وہ تو اللہ بناتا ہے، اللہ کا بندہ بناتا ہے، وہ تو بننے کے قابل نہیں ہوتا۔ جو سائیں نے کہا ہوتا ہے کہ تجھے اللہ بہت بڑا عالم بنا دے، وہ اس سے تو محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ادائیگی نفل تہجد کی ہو گئی تب محبت ہے، ورنہ اللہ کا حکم ہے اس سے تو محبت کرتا ہے نا۔ اور حلال میں ایمانن میں کیا ہوتا ہے؟ حرام کا ترک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نفل کے اندر، یہاں اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ کے حکم سے وہ محبت کرتے ہیں، وہاں حرام میں حرام کا ترک کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، اور یہاں وہ تو ترک ہی کچھ نہیں کرتا، جب حکم مان لیتا ہے تو تہجد کی ادائیگی کا ثواب پاتا ہے، اور جب وہ ادائیگی کا ثواب پانے کے قابل نہیں ہوتا، سویا رہ جاتا ہے یا سستی غفلت کی وجہ سے وہ نہیں تہجد ادا کر سکتا، لیکن حکم سے تو محبت ہے کہ نہیں؟ حکم میں نافرمانی جو محبت کا ہے نا اس میں نہیں ہوتی۔ فرمایا یحببکم اللہ، پھر میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اب نافرمانی کی بات اگر ہوتی محبت میں تو نافرمانی جیسے ہی ہوتی۔ یحببکم اللہ جو قیامت تک فرما دیا پھر میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ کیوں حکم دیا جاتا؟ ان باتوں کو سمجھا کرو۔ اور یہ محبت کی باتیں ہیں، جب کوئی محبت میں داخل ہوتا ہے شفا اس کا استعمال آ جاتا ہے،
تب پھر جب شفا باطن میں جاتی ہے تو سر تا پاؤں بال بال اس کا علم کے اندر ہوتا ہے اور محبت کے اندر ہوتا ہے کہ اس نے حکم حرام کا ترک کر دیا ہوتا ہے اور محبت میں حکم سے محبت کر لی ہوتی ہے اور حکم کی ادائیگی سے محبت کر لی ہوتی ہے۔ اب کوئی کیا جانے کہ ماں باپ اپنے بیٹے سے کب محبت کرتا ہے اور کب محبت نہیں کرتا۔ جب ماں باپ کے حکم کو بیٹا مانتا ہے، نہیں مان سکتا تو انکار نہیں کرتا، مانتا ہے محبت کرتا ہے، انکار نہیں کرتا تب محبت کرتا ہے۔ ماں باپ کے عمل پر اعتراض نہیں کرتا، اسے محبت پیار کی نظر سے دیکھتا ہے کہ ماں نے اب زیارت کرا دی ہے تو وہ بھی محبت پیار سے زیارت کرتا ہے، عمل سے محبت کرتا ہے، عمل پر اعتراض نہیں کرتا تو ماں باپ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں واضح ہیں، بس جس کو نہیں پتہ اس پر واضح نہیں ہے۔ چاند نکال دیتا ہے اللہ تو ہر ایک کو چاند عید کا نظر آتا ہے، اور جسے نظر نہیں آتا اس پر واضح نہیں ہے، باقی چاند تو اللہ نے نکال دی۔ ان باتوں کو جاننے والا مومن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو چیزیں فرماتا ہے، ایک فتابیونی کے اندر حرام کا ترک اور حلال استعداد کے مطابق ہے ایک بات۔ دوسری بات یحببکم اللہ، محبت ہے، محبت میں محبت کرنے والا حکم سے محبت کرتا ہے، حکم کی ادائیگی سے محبت کرتا ہے، اور جو بھی ہو جائے محبت ہو گئی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، جو بھی ہو جائے محبت ہو گئی ہے۔ کیوں ہو گئی ہے پتہ نہیں کیوں ہو گئی ہے، محبت ہو گئی۔ اور محبت میں محبوب کا عیب نہیں نظر آتا۔ جب کسی کو محبوب کا عیب نظر آتا ہے، قسم خدا کی اس میں محبت نہیں ہوتی، اس میں بغض ہوتا ہے۔ بغض والا لعنتی ہوتا ہے، ماں باپ سے بغض کرے لعنتی ہوتا ہے، اللہ کے بندے یعنی اپنے استاد سے بغض کرے لعنتی ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں سے بغض کرے لعنتی ہوتا ہے، اللہ سے بغض کرے لعنتی ہوتا ہے۔ شیطان اس لیے لعنتی ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے سے اس نے بغض کیا، اور یہ بغض جو تھا تعلیم، تزکیہ، حکمت و دنائی میں اللہ کے بندے نے نکالنا تھا، اور جب اس سے بغض اس نے اختیار کر لیا، اب نکالنے والا کون ہے؟ نکالنے والا تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ تالاب میں سے کتا جا کے اللہ کے بندے نے نکالنا ہوتا ہے کہ اللہ نکالنے باہر رہتا ہے؟ اللہ تو حکم دیتا ہے کہ اے میرے بندے تجھے حکم ہے، یا کتا جو اندر مردہ پڑا ہوا ہے چشمے میں اسے پہلے باہر نکال۔ پہلے پانی پاک تھا، صاف تھا، باطن پاک اور صاف ہوتا ہے۔ جس کا پہلے پاک اور صاف ہوتا ہے بعد میں گندا ہو جاتا ہے، اور جس کا بعد میں گندا ہو جاتا ہے اس کا پاک اور صاف اللہ کر دیتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تعلیم ہے۔ تعلیم میں وہ حکم دیتا ہے، تعلیم میں بس حکم ہوگا۔ ایک پہلا حکم یہ ہوگا کہ وہ تالاب گندا ہو گیا، گندگی بتا دی گئی، حکم دے دیا ہے، اور دوسرا حکم یہ ہوگا تعلیم میں کہ اس گندگی کرنے والی چیز کو باہر نکال دو۔ دو چیزیں بتائی جاتی ہیں، ایک حلال بتایا جاتا ہے اور ایک حرام کا ترک بتایا جاتا ہے۔ حرام کے ترک میں کتے کو باہر نکال دو، اور حلال بتانے میں کہ یہ اب حرام ہو گیا۔ ایسے ہی ہے نا، دو چیزیں بتائیں۔ اس کے بعد تزکیہ ہے، تزکیے میں پھر وہ گندگی کرنے والی چیز ہے اس کو کیسے نکالنا ہے، اس کی تعلیم ہوتی ہے۔ تزکیے میں پھر اس کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہ حسد، یہ غصہ، یہ بغض، یہ ریا، یہ گندگیاں جتنی بھی باطن میں آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے پانی میں اب شفا نہیں رہی بلکہ پانی میں بیماری آ گئی ہے، پھر تعلیم جو کہ تزکیے کی تعلیم ہوتی ہے، اس میں اللہ کا بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کا بندہ اس کے باطن کو پاک کر رہا ہوتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہ اللہ کے بندے نے تم سے کیا لیا ہے؟ کتنے روپے لیے ہیں؟ بتائیے نا کتنے روپے لیے ہیں؟ اللہ کے بندے نے 1 روپیہ نہیں لیا۔ فرمایا جب کوئی قرض چھوڑ کر چلا جائے تو وہ نبی رسول علیہ السلام اللہ کے بندے کے پاس آ جائے اور جو اس کی وراثت ہو وہ اپنوں میں بانٹ دے۔ اللہ کے بندے نے لیا کوئی؟ فرمایا میرا تم پر کوئی اجر نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی آل سے محبت کرو، یا فرمایا فرما برداری کرو، ان کا حکم مانو، حکم کی تعلیم مانو۔ ان باتوں کو نا محبت میں تو سمجھ میں یہ آتی ہیں، محبت کے بغیر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔
حق تو بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا، اللہ اپنا حق دینے پر آ جائے کوئی دے سکتا ہے، لیکن حق جس کا بڑا ہے وہ حق لینے پر نہیں آتا، کہتا جاؤ میں معاف کرتا ہوں تمہیں، مجھے بتائیے، اور حق سن کر تو بندہ پریشان ہو جائے، اور حق معاف کرنے والے کا سنے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اس سے ذرا بھی دل میں بات نہ آئے کہ مقصد کیا ہے۔ بس اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں تعلیم میں حرام کا ترک دے دے اور تعلیم میں استعداد کا علم آ جائے، یہ ہے تعلیم۔ اس کے بعد تزکیہ ہے، تزکیہ میں کیسے پاکی اور صفائی ہوتی ہے اس کی تعلیم ہو جائے، اور کیسے باطن میں پاکی اور صفائی کے اندر اللہ شفا دیتا ہے۔ جب شفا کسی کی ہاتھ آ جاتی ہے تو اللہ پروردگار کی محبت اور اللہ پروردگار کا علم پھر وہ شفا کو ہمارے لیے رحمت بنا دیتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔